ویوز اور نیوز کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج بھی کچھ اہم خبروں میں کچھ تجزیے اور ایک آدھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. سب سے تو پہلے آج کے کچھ جلسے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. آپ کو یاد ہے گزشتہ ویڈیو پہ میں نے کہا تھا کہ یہ جلسہ ضرور ہوگا اور اس کو روکنے کی حکومت کوشش نہ کرے, لیکن آپ نے دیکھا کہ کچھ حکومت کے مشیر تھے, انہوں نے مشورہ دیا ان کو کہ نہیں جی اس کو روکا جائے. ہم نے اس لیے کہا تھا کہ جو میں نے کہی تھی بات وہ اس لیے کہی تھی کہ بنیادی طور پر اتنے وہ جلسے کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, کرونا پھیلا ہوا ہے, کووڈ-19 ہے, اگر وہ خود نہیں رک رہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے ان کو روکنے کی. بس ان کو کہہ دیں کہ بھائی ٹھیک ہے, اگر کوئی بیمار ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو پھر ٹھیک ہے, اسپتالوں میں گنجائش نہیں ہے. بیماروں خدا نہ خواستہ اگر کسی کی موت ہوتی ہے, کو مرتا ہے تو پھر ٹھیک ہے, ان کو وینٹیلیٹر بھی فضل الرحمان صاحب دیں اور وہیں سے منگوائیں, پیسہ ان سے لیں کیونکہ پیسہ تو ان کو ملا ہے بہت, اور نواز شریف صاحب وینٹیلیٹر دیں اور دوسرے لوگ دیں اور اپنے گھروں کو لے کے جائیں. رانا ثناء اللہ صاحب بھی اپنے گھر لے کے جائیں مریضوں کو اٹھا کے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. جو عمران کے کو مشیر ہیں انہوں نے مشورہ ان کو دے دیا کہ نہیں جی ان کو روکا جائے. اچھا جناب, روک دیا. آپ نے دیکھا رکاوٹیں لگا دی, سب کچھ کر دیا. بعد میں صبح جب دیکھا کہ لوگ آ گئے تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ ہمیں اندازہ نہیں تھا, ہم نے تو اس لیے کہا تھا کہ بھائی کووڈ-19 پھیلا ہوا ہے, پشاور کے جلسے میں لوگ نہیں آئے تھے تو یہاں بھی نہیں آئیں گے. تو بھئی یہ عجیب, یہ مطلب بے وقوفانہ قسم کی ہے, مطلب انہوں نے ایک تعویل پیش کی ہے. بزدار صاحب کی جو لوگ ہیں, جو بھی کیا چیف منسٹر کے پاس انٹیلیجنس کی رپورٹس نہیں ہوتی کہ کتنے لوگ آئیں گے. بہرحال جی بھی بے وقوفی ہوئی, اور ہوا یہ کہ جب سارا معاملہ ہو گیا اور دیکھا آپ نے کہ بے انتہا لوگ آ گئے کافی, کیونکہ اس کو انہوں نے خود ہی ہائپ کریٹ کی, لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا. کوئی ضرورت نہیں تھی گرفتار کرنے کی. تو نتیجہ کیا ہوا کہ لوگ بہت سارے آ گئے. اس کے بعد ساری صورتحال کو آرمی مانیٹر کر رہی تھی. میں نے آپ کو کہا کہ آرمی تو کرتی ہے ساری صورتحال کو, آرمی نے ان کو کھلا چھوٹ دیا تھا گراؤنڈ حکومت کو اور پنجاب کی حکومت کو, لیکن پیچھے مانیٹر تو کر رہے تھے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جناب حالات بہت خراب ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو ڈنڈا بردار فورس 20,000 بندے لے کر آئے تھے وہ بہت چارج تھی. اور میں نے بتا بھی دیا تھا آپ کو ایک دن پہلے کہ میرے پاس یہ بھی اطلاع تھی اور کنفرم اطلاع تھی کہ کچھ ہلکا آتشی اسلحہ بھی لانے کے لیے کہا گیا تھا, جو لایا گیا ہوگا ضرور. تو یہ ساری خبریں شاید ان کو مل گئی ہوں گی. تو پھر آرمی نے ان کو کہہ دیا کہ بھئی آپ پیچھے ہٹیں اور ان کو جانے دیں, اور نتیجہ آپ نے دیکھا کہ پھر جلسہ ہو گیا. تو یہ کیا ضرورت تھی یہ خواہ مخواہ یہ سارا تماشا کرنے کی, اور اس سے ایک غلط میسج بھی جاتا ہے ساری دنیا کو, عوام کے پاس بھی, جو ملک دشمن ہیں ان کو بھی غلط میسج جاتا ہے کہ پاکستان کی جو ریاست کی جو طاقتور قوتیں ہیں ان کی کوئی رٹ نہیں ہے, ان کی کوئی ان کی پاورز نہیں ہیں. بہرحال جو بھی ہوا غلط ہوا, لیکن جلسہ بہرحال ہو گیا. اور آج جلسے میں جیسے میں نے کہا تھا کہ ایک خاص چیز وہی تھی جو میں نے 3 دن پہلے بتا دی کہ انہوں نے لانا تھا آصفہ بھٹو کو. آصفہ بھٹو نے کوئی خاص بات نہیں کی. تو بہرحال یہ سارے کے سارے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ڈاکو لٹیرے, میں نے کہا تھا کہ یہ ایک ان کا ہوگا اجتماع, اور وہی ہوا. آج انہوں نے آ کے جو کچھ کہا تو یہ تو بڑے خطرناک ڈاکو, دیکھیں نا یہ ڈاکو لٹیرے یہ اتنے خطرناک ہیں کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ صرف قوم کے مال پہ انہوں نے ڈاکہ نہیں ڈالا, یہ تو نسلوں پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں. وہ دیکھیں نا آصفہ بھٹو کو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ آصفہ بھٹو ہے, حالانکہ وہ آصفہ زرداری ہے, وہ بھٹو نہیں ہے. لیکن اس نے اب ایک نسل پہ ڈاکہ ڈال دیا, وہ خود سے زرداری کے بجائے بھٹو بن گئی. تو جو لوگ نسلوں پہ ڈاکہ ڈال سکتے ہیں, جو کسی خاندان پہ ڈاکہ ڈال سکتے ہیں, تو وہ پھر قوم کی دولت پہ ڈاکہ ڈالنے میں یا قوم کے معاملات پہ ڈاکہ ڈالنے میں کوئی ان کو کوئی وہ نہیں ہوگا. بہرحال آج کی جو تقریریں آپ نے سب سن لی ہوں گی, اس پہ کوئی خاص تجزیہ نہیں ہے. لیکن ایک خاص تجزیہ جو اس پہ یہ ہے کہ مریم نواز نے آج جو زبان استعمال کی, اور زبان آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے وہی سخت زبان استعمال کی, اور باقاعدہ انہوں نے پھر کہا کہ سلیکٹرز کے 2 لوگ یعنی آرمی چیف, اب وہ تو خط چھپے کہہ رہے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں آرمی چیف اور ISI کے چیف کی طرف ان کا اشارہ تھا. اور انہوں نے یہ بھی بڑا افسوسناک بات آج کہی کہ ہمارا تو بدقسمتی ہے کہ ہمارا واسطہ بڑے کم ظرف قسم کے دشمنوں سے پڑا ہے. تو اس قسم کے الفاظ سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے. جیسا کہ میں میری پہلی ویڈیو اور پچھلی ویڈیوز میں بھی میں کہتا رہا ہوں, میرے اخباری بیانات میں بھی کہتا رہا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ PDM کی تحریک صرف عمران کی حکومت گرانے کے لیے, ایسا نہیں ہے. یہ صرف عمران کی تو ایک آڑ ہے, بنیادی طور پر یہ ریاست کے خلاف ہیں. جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, بارہا کہتا رہا ہوں, اور میں نے اس پہ اسٹیٹمنٹ بھی دیے ہیں. یہ لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی, آپ ان کو سیاستدانوں کی تحریک نہ چلیے, سیاسی تحریک نہیں ہے یہ, بنیادی طور پر پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف ایک تحریک ہے
آج آپ دیکھیں مریم نواز نے ان دو کا نام لیا، ساتھ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا بھی نام لے لیا۔ بنیادی طور پر یہ ریاست کے اداروں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے پاس ایک ٹاسک ہے، ان کو ایک ٹاسک ملا ہے، جو میں شروع سے کہتا رہا ہوں۔ جو لوگ نہیں مانتے تھے آہستہ آہستہ مانیں گے، ان کو ماننا پڑے گا، چاہے وہ پاکستان کی ایجنسیز کی نہ ہو۔ میرا ہوتا ہے رابطہ، میں ان سے کہتا رہتا ہوں، بہت سے لوگ اس میں نہیں مانتے۔ بدقسمتی کہ ہماری ایجنسیز کی بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو طاقتور ادارے ہیں ان میں بھی کچھ لوگ ان کے کچھ اپنے معاملات ہوں گے یا کچھ سوچ ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ جو چیز میں سوچ رہا ہوں وہ دوسرا بھی سوچے۔ تو میں نے خود کہا ان کو کہ دیکھیے یہ بنیادی طور پر یہ ٹاسک جو ہے آپ کے خلاف ہے۔ ریاست کا تو صرف انہوں نے ایک مطلب عمران کو تو کہ انہوں نے بہانہ بنایا ہوا ہے۔ تو آج آپ دیکھیں، آج انہوں نے بالکل صاف کہا، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ اپنے آرمی چیف اور ان کو اور فوج کے اور اسٹیبلشمنٹ کو آپ کمزرو کہیں، یعنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کمزرو کہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا واسطہ کمزرو اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر عوام کو دیکھنا ہوگا کہ یہ اصل میں اگر عمران کی حکومت چلی جاتی ہے، خدا نہ خواستہ اگر چلی جاتی بھی تو نظر نہیں آتی، لیکن اگر چلی جاتی ہے تو پھر اگر یہ لوگ آئیں گے تو ان کا پلان کیا ہے؟ ان کا پلان یہی ہے جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ پاکستان کی آرمی کو اپنی زیر اثر لے کر آئیں گے۔ جس طرح 18ویں ترمیم کے تحت انہوں نے بہت سارے معاملات سیاسی جماعتوں کے ماتحت کیے، اسی طرح وہ ISI کو اور فوج کو ان سب کو اپنے ماتحت لانا چاہتے ہیں۔ ان کے پاس ایک ٹاسک ہے، ان کو یہ باتیں جو کی جا رہی ہیں نا، یہ پیسے جن کو دیے گئے اسی لیے دیے گئے ہیں۔ دیکھیے میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، سمجھنے والے سمجھ لیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کو نکیل نہ ڈالی دی، ابھی تو خیر نہیں ڈال سکتے کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس وقت صورتحال یہ نہیں، لیکن صورتحال اتنی بگڑنی بھی دینی چاہیے تھی کیونکہ ہمارے بارڈرز کے حالات خراب ہیں، ہمارے افغانستان کے حالات بہت خراب ہیں، ہمارے انڈیا کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے، وہ میں آگے بتاؤں گا کچھ معاملات کیا چل رہے ہیں۔ لیکن اس تمام صورتحال میں ہم متحمل نہیں ہو سکتے خانہ جنگی کے، تو ان کی کوشش یہ ہے کہ یا تو خانہ جنگی کرا دی جائے یا پھر یہ کس طرح کوئی ایسی صورتحال پیدا کر دی جائے کہ عوام کے سامنے جو ہے نا یہ ملٹری، یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی پوزیشن کو مشکوک کر دیا جائے۔ اور اسی لیے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا کہتے ہیں، آپ نے بتایا کہ وہ کہہ دیا تھا کہ اسرائیل کے حوالے سے بھی کئی بڑے بڑے لکھیاروں نے لکھ دیا کہ پاکستان آرمی کا دباؤ ہے عمران خان کے اوپر کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ میں نے گزشتہ ویڈیو میں بڑی تفصیل سے بات بتا دی تھی، اور اس پہ پھر وہ کچھ لوگوں نے تیاری کی تصویر اور جو جارڈن کا نقشہ وغیرہ وہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی تھیں۔ یہ سارا وہی تھا، اور جو کچھ میں نے آپ کو 3 دن پہلے بتایا تھا اس کی تصدیق جو ہے ISPR نے کر دی کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا۔ وہ کیا نام ہے ان کا، انصار عباسی نے ان سے ایک انٹرویو لیا تھا، تو اس انٹرویو کے اندر جو انصار عباسی نے جو رپورٹ دی ہے، اس رپورٹ کے اندر آپ دیکھ لیں وہ الفاظ کیا ہیں، وہ وہی ہیں جو ڈے بیفور یسٹرڈے میں نے اپنی ویڈیو میں آپ کو کہے تھے کہ آرمی کا کوئی اس پہ نہیں ہے، یہ صرف ان کے خلاف باقاعدہ ایک پری پلان ہے۔ اور یہ پلان یہ ہے، یہ پلان ان کو یہ دیا گیا ہے اپوزیشن کو کہ آپ نے خود یہ کہنا ہے بارہا کہ یہ لوگ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں، یہ حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتی ہے، اس حکومت نے کشمیر کو دے دیا ہے۔ دیکھیے کشمیر کا بھی میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ کشمیر کا ایشو جو کمزور ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ نواز شریف صاحب کی سابقہ حکومت ہے۔ یہ جو ابھی عمران خان کی حکومت آئی، میں عمران کا کوئی نمائندہ نہیں ہوں، لیکن بنیادی طور پر چونکہ کشمیر کے ایشو کو سرد خانے میں ڈال دیا گیا تھا، لہٰذا اس کو اٹھانے میں تھوڑا سا وہ اتنا ٹائم لگا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ ابھی جو گئے تھے قریشی صاحب وہاں پر ہمارے فارن منسٹر، وہاں پہ انہوں نے بات چیت کی، اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ پھر دوبارہ یہ جو ابھی نائجر کے اندر ہوا تھا افریقہ میں، اس میں پھر بھی ڈسکشن ہوا، دوبارہ اس ڈیسک کو دوبارہ متحرک کیا گیا کشمیر کی۔ تو بنیادی طور پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ چیزیں جب آپ نے اگر سابقہ حکومت نے اگر ڈیٹ اس میں ڈال دی تھیں سرد خانے میں، تو ظاہر ہے اس کو لانے میں بھی کچھ ٹائم لگا۔ پھر دوسرا اس کے علاوہ کہ حکومت جب سے آئی ہے تو یہاں تو اچھل کود ویسے لگی ہے، انہوں نے سارے جو اپنے ساتھ لے لیے ہیں، جو تماشے جو انہوں نے لے رکھے ہیں، تو یہ ان تماشوں نے تو عمران کو ناکام کیا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ سارے معاملات جو ہے نا ان کو دیکھنا ہوگا، اور میں یہ بار بار کہتا رہا ہوں کہ یہ جو ٹیم آئی ہوئی تھی نا عمران خان کے ساتھ، یہ ٹیم کون سی ٹیم ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ ٹیم وہی ٹیم ہے جو کہ جہانگیر ترین کی تھی۔ میں آپ سے کھل کے بات کر رہا ہوں۔ اب جہانگیر ترین کی ٹیم کا مسئلہ یہ بنا کہ جب جہانگیر ترین کو ناکام کر دیا گیا، وہ عدالت کی طرف سے وہ ناکام ہو گئے، ان کو اپنا کوئی مستقبل نظر نہیں آیا، اور پھر ساتھ میں وہ چین کا بھی مسئلہ پڑ گیا، تو انہوں نے ان کی دلچسپی کم ہو گئی۔ جب ان کی دلچسپی کم ہو گئی تو ان کے ساتھ جو آئے ہوئے تھے سارے کے سارے وہ کہیں نہ کہیں سے، کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ کرپٹ تھے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتا ہے جہانگیر ترین کے ساتھ جو لوگ لائے گئے تو اس میں کتنے لوگ کرپٹ ہیں، تو وہ بھی اپنی کرپشن کو بچانے کی خاطر انہوں نے بھی کوشش یہ کی کہ احتساب کا عمل کچھ اس طرح چلے کہ ہم لوگ بچتے جائیں اور دوسرے لوگ جو ہیں پھنستے جائیں۔ تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ نہ ان کا احتساب ہو پایا نہ ان کا احتساب ہو پایا، اور وہ احتساب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح چل رہا ہے روگ آ کے۔ تو بنیادی طور پر یہ جو لوگ لائے گئے تھے وہ انہوں نے تو عمران خان کو ناکام کیا ہوا ہے اس طریقے سے۔ ابھی تک آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز
جس طرح کے ایک پلان تھا اس پلان کے تحت تو نہیں چلا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ساری صورتحال جو آئی ہے نا مل کے، یہ جو سارے مسئلے جو حکومت ناکام نظر آ رہی ہے، چاروں طرف سے اندرون خانہ حالات خراب ہو رہے ہیں، اور آپ کی جو اپوزیشن آپ کے اوپر چڑھی دوڑی چلی آ رہی ہے، اس کی بنیادی وجوہات یہ ہے کہ حکومت نے اس کو اس طریقے سے ڈیل نہیں کیا. اگر حکومت کے اندر لوگ صحیح ہوتے، دیکھیے جیسے ہی میں نے کہا تھا، میں نے پہلے بھی اپنے ایک بیان میں تھا کہ جس وقت نیب میں کیس چلے تھے اسی وقت چاہیے تھا کہ جو منسٹر جیسے ہی نیب میں کیس گئے تھے، پہلا 1-2 کیس گیا تھا، تو یہ جتنے آپ کے منسٹرز وغیرہ ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو چاہیے تھا یہ لوگوں کو لے کے جاتے، اپنے حامیوں کو لے کے جاتے، عدالتوں کے باہر بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوتے، بینر لے کے کھڑے ہوتے کہ بھئی چوروں کو سزا دو، لٹیروں کو پکڑو. کوئی بھی نہیں نکلا. نتیجہ جب کوئی نہیں نکل رہا، تو میں نے آپ سے بتا رہا ہوں نا کہ میں تجزیہ نہیں دے رہا، مجھ سے خود ججز نے کہا ہے کہ بھئی ہمیں تو نظر ہی نہیں آتا کہ ادارے بھی خوف زدہ ہیں کہ بھئی ان کے تو ساتھ تو کوئی نہیں، ساری عوامی ان کے ساتھ کھڑی ہے، یہ آتے ہیں تو پھول برستے ہیں. تو بنیاد پر اب بیٹھ کے اب تو خیر کووڈ آ گیا ہے، تو اب وہ بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر وہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جناب وہ ایسا ہو گیا، وہ ویسا ہو گیا، کوئی شعر پڑھ دیا. دیکھیے آپ کو پتہ ہے یہ شعر پڑھنے سے یا ٹی وی پہ بیٹھ کے چلنے سے آپ اپوزیشن کو نہیں کنٹرول کر سکتے. سیاست کے لیے، سیاسی عمل میں آپ کو پریکٹیکلی طور پر میدان میں آنا پڑتا ہے. اگر آپ میدان میں نہیں آئیں گے تو پھر یہی ہوگا. اسی حوالے سے کل جو ایک میٹنگ ہوئی، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کل جو میٹنگ ہوئی تھی آئی ایس آئی کی، وہ بہت اہم میٹنگ تھی. اس میٹنگ کے اندر وہی باتیں ہوئی جو میں آپ کو 2 دن پہلے میں نے جس کا ذکر کیا تھا کہ اس کے اندر کچھ معاملات ہمارے اندرونی ملکی حالات، اور پھر ساتھ میں جو ایران کے ساتھ جو ان کا جو فخرزادے کا جو اسیسینیشن ہوا ہے اس کے حوالے سے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا 2 دن پہلے کہ حالات کچھ ایسے ہیں کہ اگر یہ معاملات ذرا تھوڑے سے خراب ہوئے تو کچھ ایسی اطلاعات ہیں بین الاقوامی ایجنسیز کے پاس کہ ایران جو ہے ریٹیلیٹ کر سکتا ہے. لیکن میرا اپنا ذاتی طور پر یہ خیال ہے، یہ میں خیال بتا رہا ہوں، میں نے بھی کسی سے بات نہیں کی اس حوالے سے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ کم از کم 1-2 ہفتے تک ایران کوئی ریٹیلیٹ نہیں کرے گا. لیکن کچھ یہ باتیں کی گئیں کیونکہ اگر ایران ریٹیلیٹ کرتا ہے تو پھر وہاں پہ 100% اس علاقے کے اندر جنگ ہوگی. تو کل جو صورتحال تھی اس میں عمران خان کو بلایا گیا تھا، اس میں یہ باتیں ڈسکس ہوئیں اور یہ سارے معاملات کو طے کیا گیا کہ ساتھ میں اپوزیشن کے جو جلسے ہو رہے تھے یہ بھی کہا گیا کہ بھئی ان کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ جو بیوقوفی انہوں نے کی، ان کو کھلی چھٹی دینی چاہیے تھی، کیونکہ اس وقت جو ہے آپ کسی بھی طریقے سے ان کو پریشر کے ذریعے آپ ان کو بھی نہیں روک سکتے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے ان کو پریشر سے روکا تو ان کے پیچھے کیونکہ فورن ایلیمنٹ ہیں، ان کو غیر ملکی آشیرواد ہے، انہوں نے آپ کا کھل کے سامنا کرنا ہے. جیسے کہ صاحب فضل الرحمان میدان جنگ کی کہا ہے، انہوں نے دعوتیں دے رہے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ پاکستان کے اندر سے ایک سول وار یا خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جو کہ فورن ایلیمنٹ چاہتے ہیں، اور پاکستان کی آرمی یا جو ادارے ہیں وہ اس صورتحال میں نہیں جانا چاہتے. یہی وجہ ہے کہ آج یہ جو سارا معاملہ جو چلا تھا تماشا تھا، پھر یہ فوجیوں نے کہا تھا، فوج ہی ان کو مانیٹر کر رہی تھی، اور فوج نے ان کو کہا کہ بھائی آپ پولیس کو پیچھے ہٹا لیں کیونکہ ہم جو ہے ہم نہیں چاہتے کہ یہاں لڑائی جھگڑا ہو اور مار کٹائی ہو. تو بنیادی طور پر کل کی جو میٹنگ تھی اور اس میٹنگ کے اندر کچھ پاکستان کے حوالے سے معاملات ہوئے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھارت کی جانب سے بھی ہمارے اوپر کچھ ایک چھوٹی سی جنگ مسلط کرنے کا پلان چل رہا ہے. وہاں پہ بالکل ہمارے جو ہیں ہمارے لیے ٹارگٹ جو ہیں وہ اچیو کرنا، وہ ٹارگٹ سلیکٹ کیے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کریں گے خدا نہ خواستہ. تو اسی پس منظر میں کل ایک بات چیت ہوئی اور کچھ حکومت کو اعتماد میں لے کے کچھ 2-4 باتیں، کچھ فیصلے کیے گئے. اور ان فیصلوں کے بعد پھر جو ہے جو چین کے جو آئے تھے اپنا منسٹر آف ڈیفنس، ان کے ساتھ جو ہے آج چینی وزیر دفاع کے ساتھ کچھ معاملات کے اوپر دستخط ہوئے ہیں، کچھ MOU سائن ہوئے ہیں، وہ دفاع کے حوالے سے ہیں. اور جو دستخط آج ہوئے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کل جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں حکومت کی منظوری اور حکومت کے سارے معاملات کو ڈسکس کرنے کے بعد وہ ہیں. تاہم وہ تمام جو معاملات ہیں وہ میں پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن بہرحال وہ پاکستان کی دفاع اور سلامتی اور بھارت کے حوالے سے ہی ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ دیکھیں کہ آج کے جلسے کے اندر وہی بات، پھر آج کے جلسے کی طرف میں تھوڑی سی دوبارہ آتا ہوں کہ آج کے جلسے کے اندر جو بار بار انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات جو ہے وہ بنیادی طور پر اپوزیشن کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے، کیونکہ ان کو یہ بات پیغام مل گیا تھا، جیسے میں پہلے آپ کو بتایا تھا کہ بنیادی طور پر کچھ لوگ سمجھ نہیں پا رہے، یہ جو PDM کی تحریک ہے یہ بنیادی طور پر ریاست اور فوج کے خلاف ہے، اور ان کا پلان یہ ہے کہ فوج کو ماتحت کیا جائے جیسے میں نے بتایا تھا. لیکن چونکہ فوج نے اسرائیل کو ماننے سے، اسرائیل کو فوری طور پر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، لہٰذا جو صہیونی طاقتیں ہیں وہ اب اپوزیشن کے سر کے اوپر یہ رکھ کے یہ ان کے اوپر الزام دلا رہی ہیں، یعنی ریورس جو کہتے ہیں نا کہ ریورس
کے تھرو کر رہے ہیں کہ بھائی سامنے یعنی اس طرح مار رہے ہیں کہ وہ نظر آپ کو سامنے کی طرف آئے کہ کچھ اور جا رہا ہے، لیکن در حقیقت جو ہے پیچھے وہ اس کی ہٹ بیک پیچھے ہوگی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن سے کہلوایا جا رہا ہے کہ عمران خان اور فوج جو ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہی ہے. وہ بنیادی طور پر اس لیے کہا جا رہا ہے کہ عوام کے اندر جو کیونکہ اسرائیل کے حوالے سے ایک فیلنگ ہے، اس فیلنگ کو فوج کے خلاف اور موجودہ حکومت کے خلاف ابھارا جائے. تو یہ بڑا ایک پلان ہے، اور یہ اسی قسم کا یہ پلان جو ہے یہ پہلے بھی کئی جگہ کر چکے ہیں. اب میں ملکوں کا نام نہیں لوں گا عرب اسپرنگ کے حوالے سے. تو بنیادی طور پر یہ جو آج کہا گیا ہے نا، تو یہ آپ اس کو یہ نہ سمجھے، جو میں بارہا کہتا رہا ہوں نا، کہ کہیں نہ کہیں اسرائیل کے حوالے سے پاکستان پر دباؤ ہے. لیکن وہ دباؤ چونکہ عمران خان نے بھی کہہ دیا ہے، فوج نے بھی کہہ دیا ہے، اور آپ کے جو ہیں ہماری جو ایجنسی ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا ہے، اور عوام نے بھی کہہ دیا ہے. تو اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ پاکستان کے خلاف ایک پاکستان کی ڈیفنس کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، تاکہ عوام کو یہ کہا جائے، عوام یہ سمجھے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ پیچھے سے حکومت کچھ کہہ رہی ہے اور فوج کچھ کہہ رہی ہے، اور بنیادی طور پر مورد الزام 2 افراد کو ٹھہرایا جا رہا ہے. دیکھیے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا، وہ میں پھر وعدے کر دوں کہ میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، کہ اگر فوج کے تمام پورے میں صرف آرمی چیف کی یا ISI چیف کی بات نہیں کر رہا، بحیثیت ادارہ فوج نے اگر ان تمام معاملات کو ابھی تو خیر نہیں دیکھ سکتے، لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں جب معاملات کو کچھ درست کیا جائے تو اس چیز کو دیکھنا ہوگا. اگر انہوں نے اس کو اس طرح ڈھیل چھوڑی تو جو صورتحال پرویز مشرف کی انہوں نے کی تھی مسلم لیگ نواز نے، یہ وہی صورتحال جو ہے باجوہ اور جنرل فیض کو کرنا چاہتے ہیں. یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں، یہ میں نے بہت بڑی خبر آپ کو دی ہے. اب یہ میں وقت آنے پر ثبوت دوں گا کہ یہ کہاں بات ہوئی. ابھی فی الحال میں نہیں دے سکتا کیونکہ یہ حاضر سروس ہے. یہ لوگ، یہ نواز شریف صاحب کا پلان ہے کہ جس طرح مشرف صاحب کو کہتے ہیں کہ ہم نے بنایا ہے ایک عبرت کا نشان، اسی طرح وہ چاہتے ہیں کہ فوج کے ان دولوں کو بھی بنایا جائے. تو یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن یہ بہت بڑا میں نے چاک آؤٹ کر دیا ہے. اس میں اب فوج کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر کل مشرف تھا تو آج جنرل فیض ہے، آج جنرل فیض ہے تو کل جنرل باجوہ ہوگا، کل جنرل باجوہ ہوگا تو پھر پرسوں جنرل غفور ہوگا. یہ جو چیزیں ہیں نا فوج کے خلاف، یہ ٹوٹل ملک اور ریاست کے خلاف غداری ہے. دنیا میں اس قسم کی پریکٹس نہ کہیں ہوتی ہے اور نہ کہیں برداشت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے جناب، اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو چند بہت اہم چیزیں اس حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اللہ حافظ.